رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی قابل قدر اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے تمام واقعات آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنے، اور ہم ان راہوں پہ چل کر اللہ تعالیٰ کے ان تھوڑے سے بندوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا تھا، مان کیا تھا. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نے اسباق آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج یہ ان سبق کا ہی حصہ ہے. پچھلے چند اسباق سے میں تقابلی ادنان کے لحاظ سے مختلف آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ثابت کر رہی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیں ملتا ہے. آج ہم انجیل کی بشارات کا ذکر کریں گے کہ انجیل کی بشارات کیا تھیں. یہ کل 7 بشارات ہیں. ہم پہلی بشارت کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. معزز سامعین، انجیل، ایونجل یونانی لفظ ایوجیلین کا معرب ہے. اس کا لفظی ترجمہ ہے خوشخبری. یہ لفظ غالباً براستہ حبش ایتھوپیا عرب میں آیا. نئے عہد نامہ میں اس لفظ کا یہی مفہوم خوشخبری ہے. کسی آیت میں اس کا مطلب کتاب یا صحیفہ نہیں ہے. 150 عیسوی کے بعد اس لفظ کو کتاب نیا عہد نامہ کے لیے استعمال کیا جانے لگا. یہ لفظ نئے عہد نامہ یونانی میں تقریباً 100 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور پروٹیسٹنٹ اردو ترجمہ میں صرف 11 مرتبہ. باقی جگہ اس کا متبادل اردو لفظ خوشخبری درج کیا گیا ہے. کیتھولک ترجمہ میں ہر جگہ انجیل ہی ہے. جس طرح تورات اور دیگر انبیاء نبی اسرائیل کے صحیفوں میں یہود نے بکثرت تحریف کر ڈالی، اسی طرح اناجیل اربع میں بھی عیسائیوں نے تحریف کر کے کلام الہی اور اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا.
تاہم تحریف و ترمیم کے باوجود اناجیل میں اب بھی ایسے اشارات بکثرت ملتے ہیں جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ختم نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں انجیل کی پہلی پیشگوئی حاضر خدمت ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ الیاس، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ اس اقتباس میں لاوی کا نام آیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ جان لینا ہمیں چاہیے کہ در حقیقت لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے۔ بعد میں لاوی کی اولاد میں سے یہودی علماء احبار کو لاوی کہا جانے لگا۔ چنانچہ اس حوالے سے بائبل کی ایک کتاب بھی احبار لیویٹیکس کہلاتی ہے۔ بائبل کے مطابق ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے سردار کاہن، فرسٹ ہائی پریسٹ تھے۔ ان کے کہنوں، پریسٹس اور احبار کے لیے ضروری تھا کہ وہ بنو لاوی بلکہ بنو ہارون میں سے ہوں۔ بنو ہارون کی نسبت ہارون علیہ السلام سے ہے۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کو نبی مامور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذھب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذھبا الی فرعون انہ طغی۔ تم اور تمہارا بھائی میرے دیے ہوئے معجزات کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یوں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی، جو فرعون کی مجلس وزراء کے رکن تھے، منصب رسالت سپرد ہوا۔ ہر چند وہ دیگر انبیاء نبی اسرائیل کی طرح شریعت موسوی ہی کے تابع تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں جب یہودیوں نے سامری کے کہنے پر سنہرے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو ہارون علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا۔ محرفین تورات نے اس موقع پر خواہ مخواہ ہارون علیہ السلام کو گوسالہ پرستی، بچڑے کی پوجا میں ملوث کرنے کی ناپاک کوشش کی، مگر قرآن کریم نے ان کی پیغمبرانہ عظمت پوری طرح محفوظ رکھی۔ دشت طیاس صحرا سینا میں بنی اسرائیل کی 40 سالہ صحرا نوردی کے دوران میں ہارون علیہ السلام نے وفات پائی اور جبل حور پر دفن ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 123 برس تھی۔ وہ نبی کون؟ یوحنا یحییٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے 3 افراد کے متعلق پوچھا، مسیح، الیاہ اور وہ نبی۔ وہ نبی ان کے درمیان اتنا مشہور تھا کہ انہوں نے اس کی مزید وضاحت ضروری نہیں سمجھی۔ یہودی اخنوخ، ادریس علیہ السلام، یعقوب، موسیٰ، داؤد اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بشارات کی وجہ سے ایک ایسے نبی کے منتظر تھے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب اختیار و اقتدار بھی ہوگا۔ اس کی آمد کی صورت میں وہ اپنی نشاطہ ثانیہ اور دوبارہ غلبہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف رسول موعود کے ذریعے سے فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ رسول
پر حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی گھٹیا ذہنیت بے نقاب کی ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور مبارک اور نزول قرآن سے پہلے یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ اپنے مشرک دشمنوں سے جنگ کرتے تو اس رسول کی تشریف آوری کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس آخری زمانے میں اللہ کے ایک نبی مبعوث ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کریں گے اور تمہیں اس طرح نیست و نابود کر دیں گے جس طرح عاد اور ارکم کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اور قرآن کریم نازل ہوا تو ان کا رویہ بدل گیا۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود آپ کے وسیلے سے اوس اور خزرج کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عربوں میں مبعوث فرما دیا تو انہوں نے اپنی باتوں کے برعکس عناد اور کفر کی راہ اختیار کر لی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان بنو سلمہ کے بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ جب ہم مشرک تھے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے اور تم ہی بتایا کرتے تھے کہ اس نبی کی بعثت ہونے والی ہے اور تم ان کی نشانیاں بھی بیان کرتے تھے۔ اس کے جواب میں بنو نذیر کے سلام بن مشکم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم تمہارے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ تب ان کے بارے میں مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ بائبل بھی یہی کہتی ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمون نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا۔ انہوں نے اس یسوع سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یسوع ہی وہ بادشاہ نبی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ عروج، ترقی اور اقتدار ملنے والا ہے، جیسا کہ پیش گوئی میں بتایا گیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اس کی تردید ہی کرتے رہے۔ یہودیوں کے ہاں تو یہ بات واضح تھی کہ مسیح اور نبی منتظر دو جداگانہ شخصیتیں ہیں، لیکن عیسائیوں نے اسے غلط ملت کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے بائبل کی کئی پیش گوئیوں میں تضادات نمایاں ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے ہاں پرانا طریقہ یہ تھا کہ کسی چیز یا کسی شخص کو جب کسی مقدس مقصد کے لیے مختص کیا جاتا تو اس چیز پر یا اس شخص کے سر پر تیل مل کر اسے متبرک کر دیا جاتا تھا۔ عبرانی میں تیل ملنے کے اس فعل کو مسح کہتے تھے۔ جس شخص پر تیل ملا جاتا تھا اسے مسیح یا مسیحا کہا جاتا تھا۔ عبادت گاہ کے ظروف اسی طریقے سے مسح کر کے عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے۔ کہنوں کو کہانت کے منصب پر معمور کرتے وقت بھی مسح کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور نبی بھی جب اللہ کی طرف سے بادشاہت یا نبوت کے لیے نامزد کیے جاتے تو انہیں بھی مسح کیا جاتا۔ چنانچہ بائبل کے روح سے بنی اسرائیل کی تاریخ میں مسیح بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہودی عقائد کی روح سے ہارون علیہ السلام کاہن کی حیثیت سے مسیح تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کاہن اور نبی ہونے کے لحاظ سے، طالوت بادشاہ کے اعتبار سے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ اور نبی کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے، اور عیسی علیہ السلام نبی کی حیثیت سے مسیح تھے۔ بعد میں یہ بھی ضروری نہ رہا تھا کہ تیل مل کر ہی کسی کو معمور کیا جائے، بلکہ محض کسی کا معمور من اللہ ہونا ہی مسیح کا ہم معنی بن گیا۔ قرآن کریم میں الیشع نبی کا نام الیسع آیا ہے۔ تبرا کے بیان کے مطابق الیسع علیہ السلام
حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ الیاس علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے بعد نبی بنے۔ انہوں نے بعلبک میں زندگی گزاری اور وہیں فوت ہوئے۔ خدا نے الیاس علیہ السلام کو حکم دیا۔ خداوند نے اسے فرمایا، تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کہ ارام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ایبل محولہ کہ الیشع بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ ان لوگوں میں سے کسی کے سر پر تیل نہیں ملا گیا، بس خدا کی طرف سے ان کی ماموریت کا فیصلہ سنا دینا ہی گویا انہیں مسح کر دینا تھا۔ اسرائیلی تصور کے مطابق لفظ مسیح در حقیقت مامور من اللہ کا ہم معنی تھا، اور انہی معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا نبی منتظر کے لیے استعمال کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ تردید کرتے رہے کہ وہ نبی منتظر یا وہ مسیح نہیں تھے جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل دوبارہ اپنے غلبے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ پھر یسوع اور اس کے شاگرد قیصریہ فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض الیاس علیہ السلام، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، تو مسیح ہے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہونے سے انکار تھا، لیکن آپ غور کریں کہ اگر یسوع وہی مسیح تھے جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل اپنے غلبے اور عروج کے خواب دیکھ رہے تھے، تو پھر وہ مسیح ہونے کو کیوں چھپا رہے تھے؟ در حقیقت عیسائیوں کے بقول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دکھ اٹھانا اور قتل ہونا یقینی تھا، پھر ڈر کیسا؟ یسوع نے ان لوگوں کو جو انہیں مسیح منتظر سمجھتے تھے شیطان تک کہہ دیا۔ کتاب مقدس متی میں آتا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، نہ کرے، یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے گا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کی اس غلط فہمی کی تردید کرتے رہے کہ وہ وہی نبی یا اس کی اصلاح میں مسیح ہیں جن کے ظہور کی صورت میں وہ دوبارہ اپنا غلبہ دیکھ رہے ہیں۔ کتاب مقدس یوحنا میں آتا ہے، بس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مسیح منتظر تھے تو وہ فرار کیوں ہوئے، اور اس کے اظہار کی بجائے وہ اکیلے پہاڑ پر کیوں چلے گئے؟ صاف ظاہر ہے وہ خود کو مسیح منتظر نہیں سمجھتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح منتظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہے کہ آپ ہی وہ نبی منتظر ہیں جن کا پہلی آسمانی کتابوں میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارات کے علاوہ خود قرآن مجید کی تصدیق اس کا بین ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے امزاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث فرمائے ان میں سے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں آپ پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی لازماً مدد کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی امت کے لوگوں سے عہد لیں کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امام اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر امت کے ہر فرد پر فرض عین ہے۔ آپ کی ذات گرامی تمام انبیاء سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کرام علیہ السلام بیت المقدس میں جمع ہوئے تو ان کی امامت کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سر مبارک پر رکھا گیا تھا۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو شفاعت کبریٰ کا اعزاز حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوگا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اور باز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انی عبداللہ فی ام الکتاب لو خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی وسأنبئکم بتاویل ذالک دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ قومہ ورؤیا امہ التی رات انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام وکذالک تری امہات النبیین صلوات اللہ علیہم۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آدم علیہ السلام جب مٹی کا ڈھانچہ تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں میرا نام خاتم النبیین کی حیثیت سے لکھ دیا تھا۔ میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو دی گئی بشارت ہوں اور اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد